الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث موجبات وثلاث منجئات ثلاث كفارات وثلاث درجات أما الموجبات فشره مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجئات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فامتثال الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء بالصبرات ونقل الأقدام إلى الجماعة. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم حاضرین احترام علماء اکرام حاضرین جلسہ پردہ نشین تحقیق اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا احسان و کرم ہے کہ آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء کی جانب سے اسلامی معاشرہ کے پاکیزہ عنوان کو منعقد کیا گیا. ابھی آپ نے حضرت مولانا احمدی سید حذیفہ صاحب برکاتہ کی زبان سے ایک موضوع پر خاص انداز میں دلی باتیں سماعت فرمائی. میں آپ کی خدمت میں اس لمبی روایت کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ معاشرہ سماج کا شریعت میں اس کی حیثیت کیا، شریعت معاشرہ اور سماج کو کس نظریے سے دیکھتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سماج میں پیدا شدہ برائی کے علاج کا طریقہ کیا. یہ دو باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شک یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آدمی جب دھیان سے بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، ورنہ کہنے والا کچھ کہتا ہے سننے والا کچھ سمجھتا ہے. ایک مرتبہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے تقریر میں کہا آج ہم اسلام سے دور. تو مجمع میں ایک اسلام نامی آدمی بیٹھا تھا، وہ سمجھا مولانا ہم کو بول رہے ہیں. مولانا نے اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا کہ آخر ہم اسلام سے کیوں دور ہیں. تو اسلام نامی آدمی پیچھے سے کرسی لے کر کے آگے کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر میں اسٹیج کے پاس آ کر کے کھڑا ہوا. مولانا نے تیسری بار جو بات کہی کہ اسلام سے ہم دور کیوں ہیں تو وہ کہنے لگا مولانا بس کیجیے ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ہم تو آپ کے قریب بیٹھے. مولانا کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں اور یہ سننے والا کون سے اسلام کو سمجھ رہا ہے. اس لیے دین کی بات بلند توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. یہ تین بچے جو بیٹھے ان کو یہاں سے ہٹا دو، نکال دو. ایک پہلی والے کو باہر کرو، اس کو باہر بڑھاؤ، جلدی بڑھاؤ جلدی بڑھاؤ، تم بھی نکلو یہاں سے. اور یہاں سامنے آ کر کے ذرا ذمہ دار قسم کی تین آدمی بیٹھ گیا. اس خالی کرسی پہ تین ذمہ دار قسم کے آدمی بیٹھ گیا.
مسجد میں بچے پہلی صف میں نہیں ہوتے ہیں، پچھلی صف میں ہوتے ہیں، اور جلسے میں بچے پہلی لائن میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ آگے بیٹھنے سے گھبراتے اور گھبراتے، اس لیے بچے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ خود پہلے آ کر کے بیٹھے تو بچوں کو آگے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، دینی مجلس کو اس کے آداب و شرائط کے مطابق منعقد کرنا چاہیے۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ عرض کرتا ہوں، معاشرہ اور سماج یہ ہر انسان کی زندگی سے متعلق، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا میں طرح زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کا انسان سے وابستہ پڑتا ہے، اور انسان کو انسان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تاجر ہے تو خریدار سے رابطہ، مالک ہے تو نوکر سے رابطہ، ڈاک ہے تو اولاد سے رابطہ، اور محلے کا ذمہ دار ہے تو محلے میں رہنے والے لوگوں سے واسطہ۔ بغیر واسطہ، بغیر رابطہ کے کوئی انسان دنیا میں زندگی بسر نہیں کرتا۔ اسی رابطہ اور واسطہ کا نام معاشرہ، سماج، سوسائٹی۔ باپ کا اپنے اولاد سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے، ذمہ دار کا ماتحت کے ساتھ رابطہ کیسے ہونا چاہیے، اسی بگاڑ کو سدھار پیدا کرنے کا نام اصلاح معاشرہ۔ اگر بات سمجھ میں آئے نہیں، کون کون سمجھ آ رہا ہے؟ ہم بتاؤ، ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہم بولتے چلے جائیں، آپ سمجھنا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی رابطہ واسطہ کا نام معاشرہ، سماج۔ اسلام جو اسلامی تعلیمات کا حکم کرنے والا ہے، مثلاً نماز، جس کا تعلق عبادات سے، آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں نماز سے متعلق بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی، مگر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں دیا۔ کوئی من 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کس طرح پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے حج کرنے کا حکم دیا، مگر حج کرنے کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ نہیں بتاتا بلکہ اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ اللہ حج کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ مگر معاشرہ، سماج کا مسئلہ قرآن کی نظر میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ معاشرے سے متعلق ایک مسئلہ ہے، اس کو قرآن کی زبان میں استیزان کہا جاتا ہے۔ استیزان کا مطلب ہے کسی اجنبی کے مکان میں مالک مکان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، مالک مکان کی اجازت کے بغیر مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اسے قرآن کی زبان میں استیزان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سماجی مسئلے پر قرآن کے پہلے 2 رکوع کی آیات پر مشتمل حکم ذکر فرمایا ہے۔ سماج کا ایک مسئلہ قرآن کی پہلے 2 رکوع کی آیات پر مشتمل ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پر نہیں ہے، مگر سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن پر۔ اس سے معاشرہ، سماج کی شرعی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر ہوئے خطاب فرمایا اور آپ نے سب کا مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی، اگر یہ 3 کام کرو گے تو بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا 3 چیزیں مشکلات مصیبت سے نجات دلانے والی۔ پھر آگے نبی نے بیان کیا یہ 3 کام جو آدمی کرے گا اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ پھر آگے نبی نے 3 بات بیان فرمائی کہ یہ 3 کام جو آدمی کرے گا اس عمل کی برکت سے عمل کرنے والے کی دنیا آخرت میں اللہ درجات بلند کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا 3 مہلکات، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی، وہ 3 منجیات اور 3 چیزیں مصیبت سے نجات دلانے والی، وہ 3 کفارات اور 3 چیزیں انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ کرنے والی ہے، وہ 3 درجات اور وہ 3 کام انسان کے رتبے مقام کو کم کرنے والی ہے۔ 12 باتیں نبی نے ارشاد فرمائی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی نے 12 نصیحتیں فرمائی، ان 12 باتوں کو 4 باتوں پر تفصیل فرمایا۔ میں اختصار سے نبی کی ان 12 نصیحتوں کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات نبی نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاکت تباہی بربادی میں ڈالنے والی۔ پہلی چیز فسوق المطاع وحمل المتبع واعجاب المرء بنفسه۔ پہلی چیز ہے لالچ کی تابعداری۔ لالچ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے مال کی لالچ، چاہے عورت کی لالچ، چاہے عہدے کی لالچ۔ لالچ کی برائی انسان کو زمین میں رسوا کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لالچ کی تابعداری کرے گا وہ حالت کے اندر پڑے گا۔ اور دوسری برائی وہ حالت جو انسان اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرے گا، وہ کام کرتا ہے جو اس کے جی کو اچھا لگتا ہے، وہ کام نہیں چھوڑتا جس کو اللہ کا رسول بیان کرتا ہے اس کے جی کو اچھا لگتا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ بھگوان ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ غلط طرح پر نہیں ڈالنی چاہیے، جاننے کے باوجود ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور نگاہ کی غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب انسان غلط جگہ پر نگاہ ڈالتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو لذت ملتی ہے۔ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ دھیان سے سنو، گناہ میں وقتی طور پر انسان کو لذت ملتی ہے۔ جیسے خارش کا مریض کھجلی کا روگی جانتا ہے کھجلی کی بیماری میں کھجانے سے تجاویز جلن پیدا ہوئی، مگر خارش کے مریض کو کھجانا یہ اچھا لگتا ہے، جاننے کے باوجود خارش کا مریض کھجاتا ہے اس لیے کہ وقتی طور پر اس کو لذت مل رہی۔ اسی طرح ہر گناہ کا معاملہ، ہر گناہ کے اندر گناہ کرنے والے کو وقتی طور پر لذت ملتی ہے۔ بدزبانی کے مریض کو گناہ کی لذت، بدزبان کے مریض کو بدزبان کی لذت، ہر گناہ کے اندر وقتی طور پر لذت ملتی ہے۔ اس لیے انسان گناہ کی چیز کو چھوڑتا ہے۔ اللہ کو نہیں کرتے وہ بھگوانی ہو جائے گا جو اپنے نفس کی تابعداری کرے گا، اپنے نفس کی اتباع کرے گا۔ اور تیسری چیز بربادی میں ڈالنے والی وہ اعجاب المرء بنفسہ، دھیان سے سنو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو نیک پارسا سمجھنا۔ آج ہم کو ہماری برائی خود نظر نہیں آتی،
ہم کو ہماری غلطی دکھائی نہیں پڑتی، ہمیں اپنی کمی پر نگاہ ڈالنا چاہیے کہ کون کون سی خامی ہمارے زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں اپنے اندر سے برائی کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اپنی ذات میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کی جگہ اپنے آپ کو پائشہ اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو ہلاکت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ کتنا اچھا عمل پیدا کرو، چاہے تہجد اوابین روزانہ پابندی سے پڑھو، کثرت سے صدقہ خیرات کا کام کرتے، مگر تمام اچھے نیک کام کرنے کے بعد کام کرنے والے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے سامنے تھرتھراتے کانپتے رہنا چاہیے کہ اللہ قبول کروانے میں اس کی مہربانی ہے، ہمارے عمل کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اپنے عمل کو اچھا دیکھنا، اپنے آپ کو اچھا کرنا، یہ انسان پر تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ آج کی صورتحال کیا؟ اگر پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو بے نمازی کو ہم حکارت کی نگاہ سے یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ آپ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ آپ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے سے ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گنہگار سے ہم نفرت کریں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی زندگی سے یہ دعائی نکالنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پانسا نیک متقی مت سمجھو، بلکہ اپنے آپ سے ہر ایک کو اچھا سمجھو۔ اللہ کے نبی نے یہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد آگے 3 باتیں بتائی، وہ عمل موجی آما، یہ 3 کام جو آدمی کرے گا وہ مصیبت مشکلات پریشانی سے بچے گا۔ ان میں پہلی چیز ہے فالعدل فی الغضب والرضا، انسان کی بات کہنا غصے میں اور خوشی میں، حق کی بات کہنا غصے میں اور خوشی میں۔ غصے میں تو آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں کرتا، بے قابو ہو کر کے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، اور نبی فرماتا ہے غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں انصاف کی جو بات کرے گا، حق بات کہے گا، وہ مصیبت مشکلات سے بچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، ایک یہودی آئے، اس نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا۔ حضرت علی نے سنا ہمارے سامنے نبی کو برا بھلا، تو حضرت علی نے اس کا گریبان پکڑ کر کے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہوئے چاول۔ حضرت علی جب یہودی کے سینے پہ سوار تھے اور یہودی نیچے پڑا ہوا تھا تو یہودی نیچے لیٹے لیٹے پڑے پڑے حضرت علی کے منہ پر اس نے تھوک دیا۔ جب یہودی نے علی کے منہ پر تھوکا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا علی تم بھی عجیب آدمی، اس نے نبی کو گالی دیا تو تم نے زمین پر پٹک دیا، اور اس نے تمہارے منہ میں پھونکا تو تم نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے کہا بات دراصل یہ، میں نے اس کو زمین پر پٹکا تھا نبی کی محبت میں، کہ تم نبی کو گالی دو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ عمل ہم نے نبی کی محبت میں کیا۔ لیکن جب اس نے میرے منہ پر پھونکا، اگر میں اس پر کوئی کارروائی کرتا ہوں تو ہمارا یہ عمل اپنی ذات کے واسطے ہوگا، نبی کے واسطے نہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں انصاف کی بات کرنا یہ مشکلات پریشانی سے نجات دلانے والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز مشکلات سے بچانے والی والقصد فی الفقر والغنى، تنگ حالی اور خوشحالی میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ اللہ جس حال میں رکھے
بندے کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آج صورت حال یہ ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے ہم گھبراتے ہیں اور جہیز میں بے تحاشا ہم خرچ کرتے ہیں. باراتیوں پر ہم مال لٹاتے ہیں, دولہے کو خریدنے کی اسکیم بناتے ہیں. جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں ہم اپنی جیب ڈھیلی کر دیتے ہیں, اور جہاں نام خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہاں ہماری جیب کا قہر پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی زمانے میں مشکلات سے اگر ہوتا ہے تو خوشحالی تنہائی میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈال. مطلب یہاں سرکے واجبہ کا حکم نہیں بیان کر رہے بلکہ سرکے نافلہ کا حکم بیان کر رہے ہیں. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالے تو مصیبت پریشانی سے بچو گی. اور تیسری چیز فرمایا وہ خشیت اللہ تعالی فی السر والعلان, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر تنہائی میں اور قد میں. جس ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا وہ مشکلات پریشانی سے بچے گا. نبی کہتے ہیں اللہ کا ڈر تنہائی میں اور مجمع میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ کے کام سے بچے گا. گناہ سے دور رکھنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کا ڈر. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ کرنے سے بچاتا اور بھلاتا. جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے تو انسان گناہ کا گناہ کا کام کرتا ہے, اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر وہ ہے جس سے گناہ سے بچنا آسان. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ڈر خوف ایسی چیز ہے کہ اگر گرمی کے زمانے میں ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو مئی جون کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان. مئی جون کے مہینے میں روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کے ڈر سے پیاس لگی ہے, فریج میں پانی کی ٹھنڈی بوتل موجود ہے, تب یہ چاہتی بھی ہے تب روزہ دار ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ روزہ رکھا ہے اس نے اللہ کے ڈر سے. تو اللہ کا ڈر دینے والا ہے تو مئی جون کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان. اور بچے کے دل میں اگر امتحان میں ہونے کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو رات میں 2 بجے تک جاگ کر امتحان کی تیاری کرنا آسان. اور نوجوان کے دل میں کمپنی کی ملازمت جانے کا ڈر پیدا ہو جائے تو سال کے 12 مہینہ ڈیوٹی کے لیے پہنچنا اس کے لیے آسان. جوان کے دل میں ملازمت جانے لگ جائے تو سال کے 12 مہینہ کمپنی پہنچنا آسان. بچے کے دل میں امتحان میں ہونے کا ڈر لگ جائے تو رات کے 2 بجے تک جاننا اس کے لیے آسان. ایمان والے کے دل میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہر چیز سے بچنا اس کے لیے آسان. اس لیے نبی نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا وہ مصیبت مشکلات سے بچے گا. ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے آگے 6 باتیں اور بیان کرائی. نبی نے آگے ارشاد فرمایا 3 کام وہ ہے جو اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو گناہ کے لیے کفارہ بنا دے. جیسے توبہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہو, ایسے بعض کام وہ ہے جس کے کرنے سے ایمان والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس موقع پر 3 چیزیں بتائی کہ یہ 3 کام کرو گے تو اس کام کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ان میں پہلا کام کیا ہے؟ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگنا.
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگنا، مثلاً آپ ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو آپ کا دل عصر کی نماز کے انتظار میں لگ جائے، یہ جذبہ اگر آپ کے دل کے اندر ہے تو یہ جذبہ آپ کے گناہ کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں لگنا یہ عمل گناہ کے لیے کفارے کا ذریعہ۔ اس کا دوسرا طریقہ، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، مسجد میں آپ بیٹھ گئے کہ اب ہم مغرب کی نماز پڑھ کر کے جائیں، یہ بھی نماز کے انتظار میں لگنا، یہ بھی نماز کے انتظار میں لگنا۔ اب مغرب تک آپ مسجد میں باوضو بیٹھے دوسرا بچا ہے، مغرب تک مسجد میں باوضو آپ بیٹھے، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، صرف ارادہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے میں مسجد سے جاؤں گا۔ یہ مغرب کی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا اللہ کی نظر میں اتنا محبوب عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے کہ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو نماز پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ جب نماز پڑھنے کا اجر آپ کو مل رہا ہے تو یہ عمل آپ کے گناہ کے لیے کفارہ بنے گا۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں لگنا یہ عمل گناہوں کے لیے کفارہ۔ اس کی دوسری مثال میں بتاتا ہوں، مسجد میں آپ باوضو بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، صرف باوضو بیٹھے ہیں کہ نماز کا وقت ہوگا ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نمازی اللہ کی نظر میں کتنا پسندیدہ بندہ، جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں رکھتا اللہ تعالیٰ اس نمازی کے پاس فرشتہ بھیجتا اور وہ فرشتہ آ کر اس نمازی کے پاس بیٹھ جاتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ فرشتہ نمازی کو دیکھ رہا ہے، نمازی فرشتے کو نہیں دیکھ رہا، فرشتہ نمازی کو پہچان رہا ہے، نمازی فرشتے کو نہیں پہچانتا۔ یہ فرشتہ نمازی کے پاس بیٹھ کر اللہ کے حکم سے آیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس نمازی کے پاس بیٹھو سنو، تم اس نمازی کے لیے دعا کرو۔ فرشتے سے اللہ دعا کراتے ہیں اس نمازی کو، اور اس فرشتے کو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہیں دعا کیا کرنی ہے، دعا میں کیا مانگنا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ دو دعا سکھاتے ہیں۔ پہلی دعا، جاؤ اس نمازی کے پاس بیٹھ کر تم بولو اللہم قل، اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کو معاف کروا دے۔ یہ فرشتہ نمازی کے پاس بیٹھ کر بولتا ہے اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں یہ نمازی کو نماز کے انتظار میں باوضو مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معافی دے دے۔ وہ فرشتہ اس کے لیے ایک دعا کے لیے کرتا، اور دوسری دعا، وہ دوسری دعا بھی اللہ فرشتے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسری دعا مانگنا۔ وہ دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اے اللہ تو اس بندے پر کرم فرما، اے اللہ تو اس بندے پر فضل فرما۔ وہ فرشتہ اس نمازی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب تک کہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کے لیے کفارہ بنتا۔ ایک عمل ہے۔ دوسرا عمل نبی نے ارشاد فرمایا وہ اسباغ الوضوء فی الصباح، سخت سردی میں، جیسے آج کل یوپی بہار میں ٹھنڈ پڑ رہی، کڑاکے کی ٹھنڈک، وہ اسباغ الوضوء فی الصباح، سخت سردی میں کامل وضو کرنا،
جب سردی بڑھ جاتی ہے تو انسان کے کھال پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر پانی یوں ڈال دے گے تو تمہاری کھال کا وطر نہیں ہوئی، اس لیے سخت سردی میں جب تم کیا کرو تو اپنی کھال کو مسل دیا کرو، مل دیا کرو، تاکہ خشکی میں تری پیدا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کامل وضو کرنا۔ نبی فرماتے ہیں سخت سردی میں جو بندہ کامل وضو کا اہتمام کرے گا تو اللہ اس عمل کی برکت سے اس کے گناہ کے لیے اس عمل کو اللہ کفارہ بنا دے گا۔ اور تیسری چیز وَنَقْضُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، پیدل چل کر مسجد آنا، چل کر کے جماعت میں شامل ہونا، یہ عمل بھی ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرے گا، ہر قدم پر اللہ نیکی دیں گے، اور جتنے زیادہ قدم چل کر کے آئے گا اتنا زیادہ وہ ثواب پائے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ مسئلہ مسجد نبوی میں بیان کیا تو مسجد نبوی میں کچھ صحابہ وہ تھے جو قبیلہ بنو سلمہ کے پاس رہتے تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کا علاقہ وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں مسجد قبلتین، مسجد قبلتین اس مسجد کو کہا جاتا ہے اس مسجد میں دونوں قبلہ۔ نبی نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کر دیا کہ اس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس مسجد میں دونوں قبلے کی نشانیاں موجود ہیں، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلت ہے۔ اس مسجد کے پاس رہنے والے نمازی صحابہ نبی کی زبان سے جب انہوں نے سنا کہ پیدل چل کر جو جماعت میں شریک ہوگا تو اللہ اس عمل کو اس کے لیے کفارہ بنا دیں گے، تو قبیلہ بنو سلمہ میں آباد صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں مسجد نبوی کے قریب گھر بنانے کی اجازت دی تاکہ آسانی سے ہر نماز میں ہم شریک ہو جائیں۔ مسجد قبلتین سے چل کر مسجد نبوی میں ہر نماز میں جماعت کرنا یہ مشکل تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں گھر بنانے کی ضرورت نہیں، جتنا دور سے تم چل کر آؤ اتنا زیادہ اجر و ثواب پاؤ۔ اب ہمارے بہت سارے عزیز ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے بیمار، انہوں نے سنا پیدل چل کر مسجد آنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہ پیدل چل نہیں سکتے، وہ سواری پر بیٹھ کر جمعہ کی نماز کے لیے آتے یا پنجگانہ نماز کے لیے سواری پر بیٹھ کر مسجد آتے ہیں، تو جو معذور ہے پیدل چل نہیں سکتا اگر وہ سواری سے جماعت پکڑ رہا ہے تو اللہ سواری پر آنے پر بھی ان سے وہ اجر و ثواب عطا کروائیں گے۔ یہ تین کام فرمایا جو اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ ان تینوں کاموں کے ذریعے سے اس کے گناہ کا کفارہ بنائے۔ آخری تین باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، اور تین کام وہ ہے جو انسان کے درجے مقام کو دنیا آخرت میں بلند کرنے والے۔ کس سے مرتبہ بلند ہوگا؟ دھوکہ دینے سے، نماز چھوڑنے سے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ تین کام کرو دنیا آخرت میں تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ پہلا کام فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے کا عمل اپنی زندگی میں شامل کرو، اس عمل سے اللہ تمہیں دنیا آخرت میں ترقی دے گا۔ مگر کس کو کھانا کھلانا؟ جو کھانے کا مستحق۔ ان باراتیوں خلافاتیوں کو کھلانے پر تمہارا درجہ بلند ہونے والا نہیں، اس لیے کہ باراتیوں کو کھلانے کی شریعت حکم نہیں دیتی۔ غربا، مساکین، یتامى، بیوہ، بے سہارا، ننگے بھوکے رشتوں کو کھلانے کپڑا پہنانے پر اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے۔ ان باراتی خرافاتی جن کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں، جس عمل کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ خالص رسمی رواجی طریقہ،
ان باراتیوں کو کھلانے سے تمہارے درجات بلند ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ باراتی بھی بڑے خرافاتی قسم کے ہیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ بارات میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کو لڑکے نے کاٹ دیا، یعنی دولہا نے جن کو مدعو کیا آپ کو بارات میں چل رہا ہے، اس لڑکے نے جو کاٹ دیا ہے اس کا لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، موبائل نمبر، گھر کا پتہ، دروازے پر جو گاڑی کھڑی ہے اس کا انتظام لڑکا اور لڑکے کے باپ نے کیا. اب آپ اس کی دعوت پر آئے، اس نے اپنی گاڑی میں آپ کو بچھایا، بلایا کہاں ہے؟ باراتی بن کر دعوت دی. تو جب دعوت اس نے دیا ہے تو اسے اپنے گھر بلانا چاہیے. جب بلایا اس نے ہے تو اس کو اپنے گھر پہ بلانا چاہیے. مگر یہ گاڑی میں بٹھا کے آپ کو لڑکی کے باپ کے دروازے پر اتارتا ہے، جس لڑکی کے باپ نے نہ گاڑی بھیجی ہے، نہ گاڑی بھیجا ہے، نہ بلایا ہے، نہ دعوت دیا ہے، اس کے باپ کا ہاتھ دھو کر تم بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں شام نہیں جانی ہے خدا کھانے کے لیے، نہ دم دیکھا نہ دھن دیکھا نہ دسترخوان دیکھا. جس نے بلایا اس سے کھایا نہیں، اور جس نے بلایا نہیں اس کے ہاتھ دھو کر کے لے کر کام کرتے بیٹھ گئے. یہ کھانا کھلانا یہ درجات کو بلند کرنے والا نہیں، بلکہ غریب، مستحق، فقیر، مسکین، یتیمہ جو ان کو کھلائے گا اللہ ان کے درجے کو بلند کرے گا. اور دوسری چیز وہ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. آج بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی. کیوں؟ کسی جاہل مفتیہ نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ بیوی اگر شوہر کا نام لے لے گی تو اس کا ختم ہو جائے. پتہ نہیں یہ جاہل مفتیہ کہاں سے پیدا ہو گئے. نام لینے سے اس کا ختم ہوتا، کوئی جو ہی نہیں دے بات کہنے کے لیے کر گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سلام کو عام کرے گا اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا. شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے. سلام اللہ کا نام ہے، اس کے معنی سلامتی کے ہے. یہ جملہ جتنا کثرت سے استعمال کرو گے تمہارے گھر کے اندر سلامتی آئے گی، سکون پیدا ہوگا. اور جتنا اس کا اہتمام نہیں کرو گے، بے اطمینانی کے حالات تمہارے ساتھ کریں گے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سلام کو عام کرے گا اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرے گا. مگر یہاں یہ بات سمجھ لو، ہم نے سنا سلام کو عام کرنا چاہیے. اب سلام کرنے کا نشہ سوال ہو، نہ آؤ دیکھا، نہ کاؤ دیکھا، نہ موقع نہ مقام دیکھا، سلام چالو کر دیا. اس لیے کہ مولانا نے کہا جو سلام کو عام کرے گا اس کا درجہ بڑھے گا. اب ایک آدمی پیشہ پانے میں داخل ہوا اور سلام کیے جا رہے، ایک آدمی نماز کے لیے باندھنے جا رہا اور سلام کیے جا رہے، ایک آدمی ہاتھ دھو کے دسترخوان پر کھانا کھانے جا رہا اور سلام کیے جا رہے. تو صرف یہ بات نہ جانے کہ سلام کرنا چاہیے، آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے. کن کن جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. سلام کرنا اچھا عمل، مگر جن مواقع سے منع کیا گیا ان مقامات کا جاننا بھی ضروری ہے. آخری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز جب لوگ سو رہے، اور رات کی نماز جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا. ہم محاسبہ گئے ہم میں سے کتنے لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اس نماز کی خاصیت بیان کی گئی کہ صالحان نیک لوگوں کی زندگی کی یہ پہچان. ہر زمانے میں نیک لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے، معلوم ہوا برے لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. دوسری پہچان، جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کا چہرہ منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے. اور جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے دل سے قبر کی تنہائی کا ڈر نکلتا رہتا ہے.
قبر میں اکیلے سونے سے انسان ڈرتا ہے، اگر قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اس نماز کی برکت سے قبر کی تنہائی کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور اس نماز کو بہت خاموشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک عمل تھا، فتح الباب رویدا، نبی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، چپکے سے دروازہ بند کیا، خاموشی کے ساتھ وضو کیا، نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگے۔ گھر چھوٹا تھا، جگہ جگہ نہیں تھی، سجدے میں جانے لگے تو حضرت عائشہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی، آپ نے ان کے قدم کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے پیر سمیٹ لیا، آپ نے سجدہ کر لیا۔ یعنی سونے والے سے نیند میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، بلا ضرورت لائٹ نہ جلاؤ، زیادہ پانی نہ گراؤ، برتن دیوار سے نہ ٹکراؤ کہ گھر والے جاگ جائیں۔ جس قدر ممکن ہو خاموشی کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ اس کے انوارات و برکات سے مالا مال کرے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بوڑھے ہیں، مہلک بیماری میں مبتلا، وہ اکیلے اٹھ کر وضو نہیں کر سکتے، وہ تہجد کی نماز پڑھنا تو چاہتے لیکن ان کی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، ان کا کمزور جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب ایسے لوگ کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلے، آپ بستر پر بیٹھ جاؤ، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی یا پہلے کلمے کی پڑھ کر اللہ کے سامنے کہو کہ اللہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، مگر میرے گھر میں کوئی ہمیں وضو پڑھانے والا نہیں، نماز کی تیاری کرانے والا نہیں، ہمارے جسم میں یہ طاقت و طاقت نہیں ہے، مگر اللہ ہم طرفدار و طالب ہے، ہم کو بھی تہجد پڑھنے والوں میں شامل کروائیے، رات کی عبادت کرنے والوں میں داخل کروائیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی داتا نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بندے کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی ضرورت کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اس طور پر اللہ کے نبی نے 12 باتیں بیان فرمائی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مجھے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ پہلی بات، معاشرے کی شریعت میں حیثیت کیا؟ یہ کوئی فضل و فضائل کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں معاشرے کے مسئلے کی تفصیل بتائی، اور دوسری بات، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 12 باتیں بتائی۔ پہلے 3 بات بتائی جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی۔ پہلی چیز جو لالچ کی اتباع کرے گا، دوسری چیز جو خواہش نفس کی تابعداری کرے گا، اور تیسری چیز جو آدمی اپنے آپ کو نیک بادشاہ اچھا سمجھے گا وہ ہلاکت بربادی میں پڑے گا۔ دوسری بات نبی نے بیان کیا کہ 3 چیزیں ہلاکت سے بچانے والی۔ پہلی چیز غصے میں اور خوشی میں انصاف کی بات کرنا، دوسری چیز خوشحالی تنہائی میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اور تیسری چیز تنہائی میں اور مجمع میں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ ان 6 باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کے نبی نے 6 باتیں بیان کی۔ فرمایا 3 کام یہ گناہوں کے لیے کفارہ۔ ان میں پہلی چیز، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں لگنا۔ کام اپنے گھر کا کر رہے ہو، دکان کا کر رہے ہو، مگر دن میں خیال جمائے ہو فلاں نماز کا وقت آئے گا ہم مسجد جا کر نماز پڑھیں گے، تو آپ نماز پڑھنے والے کی طرح حاضر پانے والے بنو گے۔ یہ عمل تمہارے گناہ کے لیے کفارہ بنے گا۔ اور دوسری چیز، سخت سردی میں کام وضو کرنا، اچھی طرح سردی میں وضو کرنا، یہ گناہ کے لیے کفارہ۔ اور تیسری چیز، پیدل چل کر مسجد آنا، جماعت میں شرکت کرنا، یہ گناہ کے لیے کفارہ۔
आखिर में 3 चीजें अल्लाह के नबी ने बताया जिससे ईमान वाले के दर्जे बुलंद होते। उनमें पहली चीज है खाना खिलाना, मुस्तहिक गरीब का पेट आसूदा करना। दूसरी चीज है सलाम को आम करना, और तीसरी चीज है रात की नमाज का एहतमाम करना जब लोग सो रहे हो। मैं चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा, कम से कम ये वादा करो, इरादा करो, आज की रात हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे। कौन कौन आज की रात में तहज्जुद पढ़ेगा? अगर हाथ उठा। अल्लाह से वादा कर रहे, हमसे वादा नहीं कर रहे। आप नियत करके देखो, आप खुल जाए बेधड़क उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। और अगर आपको डर है कि मेरी आंख खुलती नहीं सोने के बाद, तो आप 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ करके तब सो। आपकी नमाज छूट नहीं सकती है। अगर उठने का खतरा हो कि न उठ पाएंगे तो पहले ही वजू करके पढ़ करके तब सो। और अगर उठने का यकीन है, एतमाद है, तो फिर सो जाओ। रात के आखिरी हिस्से में उठ करके कम से कम 4 रकात 6 रकात वरना 2 रकात पढ़ करके अल्लाह से दुआ करो कि बुलूगत के बाद से आज के इस वक्त तक जितनी गलती गुनाह हमसे साजिल हुआ, अल्लाह को उसे माफ करवाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करवा दे। अल्लाह अता करने वाले हैं, सब बंदा अल्लाह से मांगने वाला बन जाए। तो इंशाअल्लाह आज एहतमाम करेंगे। भाई कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठा। माशाअल्लाह, अगर इतने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो सुन लो, इस महल्ले में शैतान मातम करेगा। आज शैतान मातम करेगा। क्या हुआ? हम तो 3 बजे रात तक मोबाइल दिखाते थे और ये 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ दुनिया के जिम्मेदारों ने भी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर आज का ये इजलास मुनाकिद किया है। इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर ये कामयाब इजलास कहलाएगा और इसके अच्छे असरात व नताइज मुरतब होंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ये हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब ये बयान से हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको हज़रत के बयान का, हज़रत की बातों को अपनी करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात अल्लाह की मंजूरी अदा की है, अली जमात के साथ रोड कॉम्प्लेक्स मस्जिद की नमाज होगी और रात नमाज होगी। और तीसरी बात ये कि आज इस अजीमुशान इजलास के क़याम में जिन हजरात ने हमारा ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जज़ाए खैर अता फरमाए और इन हलाल और आसान रिज़्क़ अता फरमाए और अल्लाह को तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर फरमाए। और इन तकलान के हमारे सभी भाई हैं, जहाँ पर जलसा होता है वहाँ पर या मस्जिदों में किताबें बेचने के लिए जाते हैं। ये किताबें बहुत आसानी के साथ उनके जरिए हमको मिल जाती है, वरना खरीदने जाएंगे किताबें मिलेंगे। इतनी सी इतनी किताब है घरेलू झगड़े से निजात और दूसरी किताबें हर जन्नत कैसे बने। जो किताबें मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हर शख्स ये किताब लेकर के जाए, खुद पढ़े, घर में बच्चों को दे, बच्चियों को दे। और अल्लाह ने आपको और पैसा दिया है कि आप खरीद करके दूसरों को दे दें। दोनों किताब की कीमत 200 रुपया है। एक किताब की कीमत 100 रुपया, दोनों किताब की कीमत 200 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रू कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق فرمان ہے انہیں مطیع فرما بردار فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں زوجین کے مابین اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اے اللہ ان کے اختلاف کو محبت پیار میں مبدل فرما۔ جن کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے مناسب جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں انہیں حلال بابرکت طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کھانے پینے سے، لینے دینے سے، آنے جانے سے، سننے سنانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، جن طلباء کے ذمہ داروں نے اپنے سالہ سال نظام کے مطابق اس اجلاس کو منعقد کیا، اس کے انعقاد میں جس طرح کی بھی کوشش کیا، حصہ لیا، اے اللہ سب کی شرکت اور شمولیت کو قبول فرما۔ سب کو دونوں جہان میں بہترین بنصیب فرما۔ آگے چل کر اور اچھے پیمانے پر اصلاح اور فلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بزرگ دوست نوجوان جو سردی کے موسم میں چل کر آ کر اجلاس میں شریک رہے، اے اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کے حق میں خیر بھلائی کا ذریعہ فرما۔ ہم میں سے جس نے بھی، جس سے بھی، جس کام کے لیے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔